بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ، یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور لوگوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئی ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اس نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ حرمین شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی ساری سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنوائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے کلام میں یوں لکھتے ہیں: وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ سن 2023 تک لوزان کے معاہدہ کی میعاد
ختم ہونے سے عالمی سیاسی اور حکمت عملی میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس خطے کا سیاسی اور اقتصادی نقشہ بدلے گا۔ ترکی اپنی سخت طاقت کا استعمال کر کے اور اس کے ذریعے علاقائی تسلط پیدا کر کے اپنا لوہا منوائے گا۔ یہ خبر اس بات کی بھی نوید سناتی ہے کہ مسلمانوں سے ظلمت کے اندھیرے دور ہونے والے ہیں، مسلمانوں کا عروج شروع ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کے دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، حکمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔